الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. سنن نبی داؤد اور جامع ترمذی اور مسند احمد بن خزیمہ وغیرہ میں عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا تو میرے پاس ایک آدمی آیا، یعنی میں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی کو، تو اس نے اذان پڑھ کے مجھے سنائی، اکہری اذان جسے کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ، 2 مرتبہ حی علی الفلاح، اور پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور اقامت وہ ایک مرتبہ، یعنی کہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اس وقت جب ابھی مشاورت ہو رہی تھی کہ جماعت کے لیے مسلمانوں کو بلانا ہے تو کیا کریں، مختلف قسم کے مشورے آ رہے تھے۔ تو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ نے یہ خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، انہیں یہ خواب سنایا تو آپ نے فرمایا انہا لا رؤیا حق، یہ حق کا خواب ہے، سچا خواب، اور کہا کہ یہ اذان جو تو نے دیکھی ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھا دے، ان کی آواز اچھی اونچی ہے تو وہ اذان دیں۔ تو خیر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اذان سکھائی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ جب فجر کی اذان ہو تو الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو، مسند احمد میں، ابو داؤد وغیرہ میں۔ ابن خزیمہ میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں من السنۃ اذا قال المؤذن فی الفجر حی علی الصلاۃ، سنت ہے کہ جب مؤذن فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کہے تو قال الصلاۃ خیر من النوم، اس کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہے۔ جب صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آج کل کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اذان کے اندر فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مؤذن مقرر کیا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بخاری اور مسلم میں ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ یشفع الاذان ویوتر الاقامہ، اذان کے کلمات 2 مرتبہ کہے اور اقامت کے کلمات 1 مرتبہ، جس طرح عام طور پہ ہمارے ہاں اذان ہوتی ہے۔ اور مکہ میں مؤذن مقرر کیا تھا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ابن خزیمہ سنن نبی داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی آواز پسند آئی، آپ نے اس کو اذان سکھائی۔ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان، مجھے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی، فذكر فیہ الترجیح، اس میں انہوں نے ترجیح ذکر کی۔ ترجیح کا مطلب ہے 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پھر دوبارہ سے اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہنا،
اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پھر اذان مکمل کریں. پہلے شہادتین آہستہ آواز میں اور دوسری مرتبہ آواز بلند. تو یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن نبی داؤد، جامع ترمذی، ابن ماجہ اور دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت بلال یؤذن، میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہوا تھا. تو میں کیا دیکھتا ہوں، وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ، ان کی انگلیاں دونوں کانوں کے اندر تھیں اور آپ اپنے چہرے کو کبھی ادھر گھماتے تھے کبھی ادھر گھماتے تھے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہوئے انگلی کو کان کے اندر رکھتے تھے. آج کل کئی اذان دینے والے کانوں کے اوپر بس ہاتھ رکھ لیتے ہیں، جبکہ سنت طریقہ کار کیا ہے، وہ اصبعاہ فی اذنیہ، انگلیاں شہادت والی یہ کان کے اندر دی ہوئی تھی انہوں نے. یہ طریقہ ہے اذان دینے کا. اور چہرہ دائیں اور بائیں طرف گھماتے تھے. ابو داؤد میں یہ وضاحت ہے، لوا عنقہ ولم یستدر، لوا عنقہ لما بلغ حی علی الصلاۃ، جب حی علی الصلاۃ میں پہنچتے تو اپنی گردن کو گھماتے، صرف گردن کو، یمیناً و شمالاً، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی گردن گھمانی ہے. ولم یستدر، سارا جسم بھی گھمایا. ہمارے ہاں مؤذن اذان دینے والے یہ غلطی بھی عام طور پہ کرتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہوئے دائیں بائیں جانے جب گھومتے ہیں تو پورا جسم ہی موڑ دیتے، پورا جسم نہیں گھمانا، صرف گردن دائیں طرف اور بائیں طرف گھمانی ہے. یہ اذان دینے کا طریقہ کار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اور سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکہری اذان سکھائی اور اکہری اقامت. اذان کے کلمات دو دو مرتبہ سارے اور اقامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ. الا الاقامۃ، ہاں قد قامت الصلاۃ یہ دو مرتبہ کہنا. اور سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح والی اذان سکھائی کہ دو مرتبہ شہادتین آہستہ کہہ کے پھر دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے شروع کرنی ہے اذان اور اونچی آواز سے. اور انہیں اقامت سکھائی ظہری، یعنی جس طرح عام اذان دی جاتی ہے بغیر ترجیح کے ویسے ہی. تو اقامت کے سارے کلمات دو دو مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آخر کا دو دو مرتبہ. یہ فرق ہے. اب ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اذان سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دیتے ہیں، اکہری اذان، لیکن جب اقامت کہنے کی باری آتی ہے تو اقامت سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دیتے ہیں. اگر صرف اتنی کی بات ہو تو قابل برداشت ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن ستم یہ ہے کہ وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اقامت کو نہیں مانتے اور سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان کو نہیں مانتے. ایک حدیث سے اذان مانی اقامت نہیں مانی اور دوسری حدیث سے اقامت مان لی اذان نہیں مانی. جو چاہے تیرا حسن کرشمہ خاص ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا، ظہری اذان تو اقامت ظہری، اکہری اذان تو اقامت اکہری. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علیہ السلام.